السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامنے کی آئیے سب سے پہلے آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مبارکہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی رضا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہم سب کو دکھا دے وہ پیارا مدینہ کیسی بستی ہے، مولا جہاں رات بستی ہے۔ معزز حضرات، ابھی میں نے کلام مقدس سے ایک آیت مبارکہ پیش کی ہے۔ خالق کائنات کلام مقدس کے اندر شروع میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت نہایت مہربان رحمت والا۔ اب اللہ رب العالمین کا جو نام مبارک ہے، تفسیر میں آتا ہے، علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلام مقدس کے اندر کلام مقدس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، ہر اس جائز کام کے لیے دی گئی ہے، اس لیے کہ ہر بندہ اللہ کی پیروی کرے اور ہر جائز کام کے لیے اللہ کا نام سے شروع کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر جائز کام کے لیے، جس میں حدیث پاک میں بھی آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ کام جس میں بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، اس بسم اللہ کی بہت ساری فضیلت ہے، بہت ساری افضلیت ہے، کیونکہ اللہ کا نام یہ ایک ایسا روشن ترین نام ہے جو ہر زبان میں لیا جاتا ہے۔ اللہ کا نام ہر جگہ پر لیا جاتا ہے، کسی بھی زبان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ بسم اللہ کی برکت یہ ہے کہ ہر جگہ ہر لمحہ میں اللہ کا ورد کرنا ضروری ہے۔ مومن بندہ وہی ہے جسے اللہ کا نام ہر جگہ پر لیا جائے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جیسے جلیل القدر پیغمبر ایک دفعہ ایک قبرستان سے جا رہے تھے، وہاں پر جب قبرستان سے ان کا گزر ہوا، وہاں دیکھا کہ قبرستان کے اندر ایک قبر پر بہت عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
جب وہاں سے گزرے کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر پھر وہاں سے ہوا، تو وہاں اس قبر میں دیکھ لیا کہ وہاں پر بہت ہی خوشبودار، نمودار اور بہت ہی رحمت کی بارش نازل ہو رہی ہے، وہاں بارش ہو رہی ہے، رحمت ہو رہی ہے، اس قبر میں خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہی تعجب میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کیوں تعجب میں پڑ گئے ہیں؟ تو ندا آئی، یہ وہ شخص ہے جو بڑے ہی عذاب میں گرفتار تھا، اس کو عذاب ہو رہا تھا، لیکن اس نے ایک کام ایسا کیا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنے بیوی کو دنیا میں چھوڑا ہے، لیکن وہ حاملہ تھی، اور اس کو وصیت کر کے گیا ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو آپ مدرسے کے اندر ڈالنا، دینی تعلیم سکھا دینا، تاکہ یہ بندہ نجات کا ذریعہ بنے۔ تو کیا ہوا کہ جب وہ حاملہ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس عورت نے اس بچے کو مدرسے کے اندر ڈال دیا۔ جب اس بندے نے اللہ کا نام لے لیا، جب استاد نے اس سے سبق پڑھا لیا، تو پہلا ہی سبق جو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جو ہی بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس بسم اللہ کی پڑھنے کی وجہ سے اسے جنت عطا فرمائی۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بھی بندہ اپنے بچے کو کسی بھی مدارس میں یا کہیں پر بھی دینی تعلیم سکھاتا ہے، جب وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے اور بچے کے والدین کو بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ رب العالمین بہت ہی رحمت والا ہے، بندوں پر بہت رحمت فرمانے والا ہے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدائے مصطفیٰ ہیں، یعنی کہ ایک جانثار ساتھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ باہر چلے گئے، جب دیکھ لیا ایک مسلمان شیطان تھا اور مسلمان کے ساتھ ایک شیطان تھا، ایک کافر کے ساتھ شیطان تھا۔ جب دونوں کی ملاقات ہو گئی، ملاقات ہونے کے بعد کیا ہوا، جب دونوں دیکھ لیے، ایک موٹا تھا جو کافر کے ساتھ شیطان تھا، وہ موٹا تھا، وہ بہت تگڑا تھا، لیکن جو مسلمان کے ساتھ شیطان تھا وہ بہت ہلکا تھا، وہ بہت کمزور تھا۔ جب انہوں نے مقابلہ ہوا، ملاقات ہوئی، تو وہ باتیں کرنے لگے، وہ آپس میں کہنے لگے تو اتنا موٹا کیوں ہے؟ تو شیطان نے کیا کہا کہ میں ایک ایسے کافر کے ساتھ ہوں، اس شخص کے ساتھ مسلط ہوں کہ جو کافر ہے وہ نہ کھانے میں بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ لباس پہننے میں بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ وہ چلنے میں بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ وہ تیل لگانے میں بسم اللہ پڑھتا ہے۔ اس لیے میں موٹا تگڑا ہوں کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے بسم اللہ کیا چیز ہے، اس لیے میں بھی تگڑا ہوں، میرے اندر بہت جان ہے، میرے اندر بہت طاقت ہے۔ وہ شیطان جو تھا وہ بہت موٹا تھا، لیکن یہ کافر کی حالت ہے۔ لیکن جب مسلمان سے پوچھا گیا، جب مسلمان اس شیطان سے پوچھا گیا تو کمزور کیوں ہے، تو وہ مسلمان کے ساتھ جو شیطان تھا وہ کہنے لگا کہ میں اس شخص کے ساتھ ہوں کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، جب تیل لگاتا ہے سر میں تو بسم اللہ پڑھتا ہے، جب کھانا شروع کر دیتا ہے تو بسم اللہ پڑھ دیتا ہے، جب وہ پانی پیتا ہے تو بسم اللہ پڑھ دیتا ہے۔ مجھے موقع ہی نہیں ملتا ہے کہ میں اس کا شریک ہو جاؤں، کھانے میں شریک ہو جاؤں، لباس پہننے میں شریک ہو جاؤں۔ میرا سر ننگا اس لیے ہے کہ جب بھی وہ ٹوپی پہنتا ہے تو بسم اللہ کر کے پہنتا ہے، جب وہ راستے میں چلتا ہے تو بسم اللہ کر کے چلتا ہے، جب جو بھی کام کرتا ہے وہ بسم اللہ سے شروع کرتا ہے۔ میں اس لیے کمزور ہوں کہ جب وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جو اللہ کی رحمت ہے وہ اس بندے کے اوپر پڑ جاتی ہے اور میں کمزور پڑ جاتا ہوں۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ لیکن یہاں پر آپ ذرا غور کر دیجئے، بسم
جو بھی جائز کام ہے اس کے لیے بسم اللہ پڑھنا رحمت ہے، باعث نجات ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر سن لیجئے، عالمگیری کے اندر یہ مسئلہ مشہور ہے اور شمار کیا گیا ہے کہ زنا کرتے وقت یا شراب پیتے وقت جو بسم اللہ سے شروع کرے گا اس نے گویا کہ اس نے کفر کیا، وہ کفر ہو گیا اس سے، جس نے شراب پیتے وقت بسم اللہ کیا یا زنا کرتے وقت نعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ دیا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے رحمت کی اور باعث نجات جو مومن بندہ ہے اور نیک عمل کرتے وقت بسم اللہ سے شروع کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کھانا کھائے تو بسم اللہ سے شروع کریں، جب بھی پانی پیے تو بسم اللہ سے شروع کرے، اور جب پانی ختم کر لے تو الحمدللہ رب العالمین کہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کھانے میں بھی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، بسم اللہ کی بہت ساری فضیلت ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، تو اتنا آپ ضرور سن لیجئے کہ جو بھی کام کرنا ہے بسم اللہ سے شروع کر دیجئے۔ بسم اللہ کی بہت ساری برکت ہے، اسی لیے کلام مقدس کے اندر شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی، یہ بھی ایک آیت کریمہ کا جز ہے۔ کلام مقدس کے اندر 30 پارے ہیں اور 30 پاروں میں یعنی کہ ہر سورت 14 صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں، 114 میں سے 114 کے اندر بسم اللہ ہے، لیکن سورہ بارات کے اندر بسم اللہ نہیں ہے، اس میں لکھی ہوئی نہیں ہے، اس لیے نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بدلے سورہ نمل کے اندر 2 بار آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک سورت کے شروع میں اور ایک بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو 14 بار صورتیں ہیں اور 14 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے۔ اس لیے ہمارے حفاظ کرام علماء کرام بھی تراویح پڑھتے ہیں، ان کو چاہے کہ تراویح میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرات کے ساتھ پڑھ لیں، بلند آواز کے ساتھ پڑھیں تاکہ وہ ایک آیت نہ رہ جائے۔ تو یہ مسائل ہوتے ہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، بالخصوص کی بسم اللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی پیارا پسندیدہ ورد ہے، ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنے جو کچھ پڑھے اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے جائز تمناؤں کو پورا عطا فرمائے۔